بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم موجود ہیں ڈائریکٹر سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ اینڈ ڈائریکٹر جنرل لائف اسٹاک گورنمنٹ آف سندھ ڈاکٹر نذیر حسین کلوڑو کے ساتھ، اور ان کے بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں اکیڈمیا سے لے کر پروفیشنل لائف تک اور لیڈرشپ رول تک. تو آئیے سر سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، آپ کے کیا رول ہے، اور ان کے علاوہ ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی، سب سے پہلے جو ہم سب جاننا چاہتے ہیں، ہماری یوتھ جاننا چاہتی ہے، ویٹنرینس جاننا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ آپ کی یہ ورٹیکل اور ہاریزونٹل سکسیسز، ان کا کیا راز ہے، ان کی کیا سیکریٹس ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر اس کو آپ ایک اسٹیٹمنٹ میں یا ایک سینٹینس میں آپ ان کے پاس کریں یا بند کریں تو اس کی میں ایک جواب یہ دوں گا کہ جو بھی آپ کو اسائن کیا جا رہا ہے کام زندگی کے جس مرحلے میں، اس کو آپ اس کو ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں، یعنی اس میں آپ 100% اپنا دے دیں. بس باقی یہ چھوڑ دیں فکر کہ بھائی رزلٹ میرا کیا آئے گا. مثال کے طور پہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کے دوران آپ سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ بہتر انداز سے پڑھیں، اس کو سمجھیں. اگر آپ کلاس میں ہیں، لیکچر چل رہا ہے، جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے، ایبزارب نہیں کرتے، اور آپ کوئی بہانہ بنا کے کہ یار گرمی ہے یا باہر چلے جاتے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے یا دیکھ لیں گے، وہ غلط ہے. جو کام زندگی، معاملات، سوسائٹی، اکیڈمیا، جو کام جس اسٹیج پہ آپ کو دیتی ہے آپ اس میں 100% دیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم پریزنٹ ٹائم آؤٹ ہوتے ہیں. ہم جب شاگرد ہوتے ہیں تو اس ٹائم بڑی فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں جاب کیسے ہوگی، پارٹ ٹائم جاب کر لیں. اور جب جاب کا ٹائم آتا ہے تو پھر ہم ابھی اپلیکیشن آ جاتی ہے کہ سر ہم تو پڑھنا چاہ رہے ہیں. ہر ایک کا اپنا مخصوص وقت ہوتا ہے، اس کے دوران اگر آپ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے کوئی بتا رہا تھا ابھی کوئی 150 کے قریب جو ابھی نئے اپائنٹ ہوئے ہیں ڈاکٹرس، وہ چاہ رہے ہیں ایم فل پی ایچ ڈی. ارے بھائی جب آپ فارغ تھے تو اس ٹائم کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو ہم صحیح اس وجہ سے جو میں نے مشاہدہ کیا ہے اس سوسائٹی کا، اس کے اندر رائٹ ٹائم پہ ہم رائٹ کام نہیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ رائٹ ٹائم پہ، جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ بہترین اسٹوڈنٹ کے طور پہ کام کریں، جب آپ ٹیچر ہیں تو آپ ٹیچر کے طور پہ بہتر کام کریں. جو زندگی کا جو بھی اسائن ورک ہے، اب آپ ایڈمنسٹریشن میں ہیں تو آپ ایڈمنسٹریشن بہتر کریں، آپ سائنٹسٹ ہیں تو بہتر، اسی ہی کام کو فوکس کر کے اس میں آپ 100% اپنا دے دیں. اور ہر ایک کا 100% ایک نہیں ہوتا، یہ ڈپینڈ کرتا ہے قدرت کی جو آپ کے اوپر جو نوازشات ہیں، یا جینیٹک پوٹینشیل آپ کا ہے، یا آپ کا ایکسپوئر ہے، یا آپ کی لرننگ ہیبٹس ہیں، یا آپ کا انوائرمنٹ ہے. وہ ساری چیزیں مل کے آپ کا وہ ایک کمپوزٹ ایک چیز بناتی ہیں. تو اس وجہ سے ضرور نہیں کہ ہر ایک کا 100% گوئنگ ہو، لیکن جو بھی ہے جس کا 100% ہے، کسی کا 100% ہو سکتا ہے 50% ہو، کسی کا 100% اس کام میں 60% ہو، 70%. لیکن اپنی جو قوت ہے، جو جتنی پوٹینشیل ہے، وہ آپ 100% اپنا پوٹینشیل دے دیں. باقی ریزلٹس کو چھوڑ دیں، وہ ریزلٹس آپ کو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں ملیں گی. ہم پریزنٹ ٹائم میں جو ہمارا کام ہوتا ہے اس پہ فوکس کم کرتے ہیں، اور ہم آگے کا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا پریزنٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اور شاید فیوچر بھی ہمارا بہتر نہیں رہتا. اکیڈمی کے حوالے سے سر، اکیڈمی میں اگر آپ نے بات کی، اس کے حوالے سے انسٹیٹیوٹ، اور وہاں پر بھی آپ کا رول رہا، اس کے بعد پروفیشنل لائف میں، لائف اسٹاک انڈسٹری میں، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ میں آپ کا رول رہا، تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں گیپس کے؟ انسٹیٹیوٹ میں کس طرح کے اکیڈمیا سلیبس ہونا چاہیے، کون سی چیزیں ہونی چاہیے جو انڈسٹری کو آگے جا کے فائدہ دے، ہیومن ریسورس جو ہے وہ صحیح طرح ڈیولپ ہو سکے؟ اوور آل اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میں اکیڈمی میں کیسے رہا، تو میرے اساتذہ بہتر بتا سکتے ہیں. اور میری ایک نیچر تھی جو میں خاص طور پہ، کیونکہ آپ ایس بی ایس او کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ کہ دیکھیں آپ سیکھتے تب ہیں جب آپ سمجھتے ہیں. اور ہمارے بچے سمجھنا کم اور رٹافیکیشن یا سیکھنا یا اس کی ایکٹنگ کرنا زیادہ کرتے ہیں. سب سے اچھا طریقہ سیکھنے کا یہ ہے کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ لیکچر آ رہا ہے کل، اس کو پہلے ریویو کر لیں تھوڑا سا. مجھے پتہ ہے 10% سمجھ میں آپ کو شاید نہیں آئے گا، لیکن جب آپ تھوڑا پہلے پڑھ کے جائیں گے نا، تو جب ٹیچر بتا رہا ہوگا تو سوئم آپ کا کانٹیکسٹ اس کے ساتھ ڈیولپ ہوگا، اور آپ ٹیچر کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی ٹائم آپ کا 80% آپ کا وہیں پہ یاد ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کے لیے یہ میسیج ہے. جو اکیڈمیا ہے ہماری اوور آل، اس میں ہمارے کچھ انٹرنسک مسائل ہیں، کچھ ایکسٹرنسک مسائل ہیں. انٹرنسک یونیورسٹیز کے بہت مسائل ہیں. یونیورسٹی کے یہ مسائل ہیں کہ ریسورسز بہت کم ہیں. ہماری پروفیشنل ویٹنری یونیورسٹیاں بہت لمیٹیڈ ہیں.
تو ہوتا یہ ہے کہ جو ایگریکلچر یونیورسٹی کے اندر یا جنرل یونیورسٹی کے اندر جب آپ کی ویٹنری کی فیکلٹی ہوتی ہے تو اب آپ کو ساتھ میں ملا کے چل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے دور میں بھی ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو ویٹنری ایک پروفیشن کی جو فیکلٹی تھی اس کے اندر آپ اپنا سلیبس بھی پورا کرتے تھے, اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس بھی ہوتی تھی, لیکن دوسری فیکلٹیوں کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا تھا, اس وجہ سے آپ کو بڑا زیادہ سفر کرنا پڑتا تھا. دوسرا, جب ایڈمنسٹریشن جو اکیڈمیا کی ہے یونیورسٹیز کے تو ایک ہی نظر سے دیکھتی ہے بھائی یہ فیکلٹی اینیمل ہسبنڈری ہے, یہ انجینئرنگ کی ہے, سوشل سائنس کی ہے, یا پھر ایگریکلچر کی ہے. ادھر اتنے ٹیچر ہیں تو ادھر بھی اتنے ہی ہونے چاہیے, یا وہاں پہ سیاسی طور پہ تھوڑا سا اثر رسوخ ہے تو یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں بجٹری ریکوائرمنٹس جو ویٹنری کی ہیں وہ بہت مختلف ہیں. آپ ویٹنری یونیورسٹی کھولیں یا ویٹنری فیکلٹی کھولیں, اسی ہی کے نسبت آپ آرٹس کی 10 کھول لیں, اسی کے برابر بھی شاید نہیں آئیں گی, وہ اور سستی پڑے گی. ٹیکنالوجی کی شاید آپ 5 کھول لیں, اسی طرح ایگریکلچر کی آپ 4-5 فیکلٹی کھول لیں, تو ہم وہاں پہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. تو پھر اکیڈمیا کی ریسورسز جو ہیں, جو منیمم 14 ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے ویٹنری میں اور 18 ڈپارٹمنٹ ایٹ میکسیمم ہونے چاہیے, تو اس میں سب سے بڑا لاس ہو جاتا ہے, جو ہے نا کمپرومائز ہو جاتی ہے ویٹنری ایجوکیشن. دوسرا, ہمارا سیلیبس ایک طرح سے ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم فوڈ بارن اینیملس جو ہے نا فوڈ اینیملس کو فوکس کریں. مثال کے طور پہ کیٹل ہے, بفیلو ہے, شیپ گوٹ ہے, اس پہ زیادہ فوکس کریں. انٹرنیشنل ڈیمانڈ کچھ آپ کو کچھ اور کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی پیٹس کے اوپر آپ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو, سرجری آپ کی اچھی ہو. اسی طرح ہم کبھی کبھی بہت برے طریقے سے پھنس جاتے ہیں کہ یا تو ہم انٹرنیشنلی الائن نہیں ہیں یا ہم بہت زیادہ کمپرومائز ہو جاتے ہیں, تو پھر کسی میں بھی اچھے نہیں رہتے. جب انٹرنیشنل تیاری کرنی پڑتی ہے تو پھر آپ کو دوبارہ بیٹھنا پڑتا ہے. میرے پاس ایک اور پوزیشن ہے, دیٹس پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل, اس کا میں وائس پریزیڈنٹ ہوں, کچھ دن چارج بھی تھی پریزیڈنٹ. اب اس دفعہ میں اس کے لیے جو ہے کنٹیسٹ بھی کر رہا ہوں. تو وہاں پہ کیونکہ کونسل کے اندر جو بھی سلیبس کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں سارے ڈینس, پروفیسرس اور کونسل کے ممبر آتے ہیں, اس کے اندر بہت زیادہ ڈسکشن ہو جاتی ہے. ہم یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ویٹنری اسٹوڈنٹ جو جب آ رہا ہے تو اس کے اوپر برڈن کتنا ہے, اور اس کی نسبت میڈیکل میں یا پھر آرٹس میں یا کوئی جنرل سائنس میں جاتا ہے تو اس کے اوپر برڈن کتنا ہے. تو ہم لامحالہ ہم نہیں چاہتے کہ ایکسٹرا آرڈنری برڈن ہو ہمارے اسٹوڈنٹ کے اوپر, تو وہیں پہ بھی تھوڑی کمپرومائز سچویشن ہو جاتی ہے. اوور آل جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں خاص طور پہ جو ویٹنری میں, تو ان کی کالج بہت ویک ہے. ہماری اگر دیکھیں کالج ایجوکیشن جو ہے وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کم لوگ ہیں جو کالج کو کی بایولوجی اچھی طرح پڑھ کے آئے ہیں, ورنہ تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, ہمارا پہلا سال جو ویٹنری کا ہے وہ زیادہ تر وہی کانسیپٹ دوبارہ پڑھنے میں لگ جاتے ہیں. اگر اسی ٹائم آپ دوبارہ دیکھ لیں اپنے انٹرمیڈیٹ اور فرسٹ ایئر کی بایولوجی کے, تو آلموسٹ وہی ہوتے ہیں. یعنی سیل آپ ادھر پڑھ کے آئے فرسٹ ایئر میں, دوبارہ انٹر میں پڑھتے ہیں, پھر دوبارہ ویٹنری میں پڑھتے ہیں. اس کے سیل کے پارٹس 2-4 چیپٹر تو آپ کے ٹیشوز ٹائپ کے وہ تو وہاں پہ بھی ہیں, نروس سسٹم سے لے کے. تو ہم بار بار اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ ہمارے جو بیس ہے وہ بھی, تو اکیڈمیا میں یہ بھی فالٹ ہے, ایک ریسورسز کا فقدان ہے. پھر کورس سیلیبس جو ہے وہ ہم کمپرومائز ہو جاتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہو یا لوکل ہو. پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے پلیٹ فارم پہ ہم ایک امینڈمنٹ کر چکے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سیلیبس کو الائن کریں انٹرنیشنل سیلیبس کے ساتھ, اور کوشش یہ کریں کہ جس طرح جو نیول ایگزام ہے نارتھ امریکن کا, یو ایس کا, کینیڈا کا, یا پھر تھائی لینڈ ہماری ریجن میں بہت اچھا کام کر رہا ہے ویٹنری کے اندر, ان کے ساتھ الائن ہو جائے کہ ہمارا گریجویٹ دوبارہ اس کو جا کے اسٹیٹ ایگزام دینے کی ضرورت نہ پڑے. اگر کہیں پہ اسٹیٹ ایگزام جا کے دیتا ہے تو پھر کم از کم اس میں اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. پھر لوگوں کے اپنے بچوں کے بھی اپنے انٹرنل مسائل ہیں, کیونکہ زیادہ تر تو ایوریج جو مڈل کلاس ہے ان سے آتے ہیں, یا لوور مڈل سے یا پھر لوور کلاس سے آتے ہیں اسٹوڈنٹ. تو ان کے ریسورسز کا مسئلہ ہے, ان کے کھانے پینے کا مسئلہ ہے, ان کے نیوٹریشنل نیڈس کا, ان کے فوڈ نیڈس کا, ان کے رہنے کا, ان کی لیونگ اسٹائل کا, تو وہ بھی ان کے پریشانی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ شاید اسٹڈیز کو اتنا فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو اکیڈمیا لیول پہ تو یہ ہیں. پھر ہمارے پاس کوالٹی آف ایجوکیشن جو ٹیچرس کی ہے وہ بڑا ایشو ہے. اب میں چاہتا ہوں, یا میری جو سوچ ہے, ٹیچر وہ ہونا چاہیے جو ہر طرح سے آئیڈیل ہونا چاہیے. اب وہ کافی جگہوں پہ ہم ٹیچر اس وجہ سے بھرتی کر رہے ہیں کہ بھائی ان کو نوکری نہیں ہے, ہمیں نوکری دینی ہے, تنخواہ دینی ہے. بھائی تنخواہ اگر دینی ہے تو یہ کہیں اور بھی مل سکتی ہے, یا پھر اس بنیاد پہ ہم ڈیسیجن کرتے ہیں کہ بھائی یہ پروفیسر کا بیٹا بیٹی ہے, یا پھر اس کا یونیورسٹی کے اندر اس کے والدین کا کنٹریبیوشن تھا, اس وجہ سے اس کو کنسیڈر کیا جائے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ باتیں شاید کسی کو
بری بھی لگے, میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, لیکن دس از فیکٹ کہ ہم نوکری کے لیے شاید وہ لیکچرشپ رکھتے ہیں. جو اپنی ہنگر کے لیے پریشان ہے وہ مستقبل کیسے سنوار سکے گا؟ ڈیفینیٹلی. اور دوسری بات یہ کہ اگر جو ٹیچر ہوتا ہے نا, وہ روزانہ جب کلاس میں جاتا ہے تو وہ روزانہ مرنا پڑتا ہے اس کو اسٹوڈنٹ کے سامنے. اس ٹیچر ایک سمپل جاب نہیں ہے. ایک آپ فیلڈ میں جا کے ایک ویٹرنری بنتے ہو, آپ نے الٹی سیدھی پہلے انجیکشن لگا لی, اس کے بعد سموتھ ہو جاتے ہو, آپ کو پتہ ہے یہ اینٹی بایوٹک کام نہیں کرے گی تو کوئی دوسری لگ جائے گی. لیکن ٹیچر کا روزانہ اپنے 100 جو شاگرد ان کے سامنے بیٹھے ہیں ان کے سامنے امتحان ہوتا ہے. میں تو اس کو الٹ سوچتا ہوں, بچے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب امتحان کے دن ہوتے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار 6 مہینے جس استاد نے آپ کو پڑھایا اس کا روزانہ آپ کے سامنے امتحان تھا, اور آپ نے اس ٹائم اس کا امتحان پراپر نہیں لیا, اس کے سوالات آپ نے صحیح نہیں بنائے, اس نے سوالات آپ نے پوچھے صحیح نہیں, اس کے جوابات جو دے رہا تھا اس کو فوکس نہیں کیا. 6 مہینے کے بعد جب وہ امتحان آپ سے لیتا ہے پھر آپ کو رونا نہیں چاہیے, وہ تو ایک دن ہوتا ہے. تو ایک استاد جو ٹیچر جو خاص طور پہ پروفیشنل یونیورسٹی میں ہونا چاہیے, اس میں پروفیشنلزم کی وہ لیول ہونی چاہیے. ہماری جو سلیکشن پروسیس ہے اس میں ہم بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہیں. ہم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھتے, ہم ان کا انٹینشن نہیں دیکھتے. ہم صرف اس بنیاد پہ اگر اپائنٹمنٹ کر دیں گے کہ یار یہ چلو اس کے نمبر اچھے ہیں, کافی ایسے بچے ہیں جن کے وہ شاید پوزیشن ہولڈر بھی ہوں گے, کافی ایسے ہوں گے, لیکن ایک ٹیچر کا اچھا ہونا دیٹ سم تھنگ ایلس, کہ اس کی کمپریہنشن کتنی ہے, خود کتنا سمجھتا ہے, اس کی کنٹیکٹ کیا ہے, اس کی کمیونیکیشن اسکلس کیا ہے. اگر چلے کوئی سسٹم میں آ بھی گیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ ان کو ریگولرلی ان کو ٹرین کریں, یا پھر ہمارے کافی ایسے اساتذہ ہیں جو کوشش بھی نہیں کرتے اپنی طرف سے کہ کوئی سیلف لرننگ کی کوئی پریکٹس کریں. تو اس وجہ سے ہوتا یہ کہ وہ جو ٹیچر اگر 30 سال 35 سال 40 سال جو سروس دے رہا ہوتا ہے, اسی ٹائم وہ 30-35 جنریشن جو ہماری وہاں پہ پڑھنے آتی ہے ان کو خراب کر رہا ہوتا ہے. ہم اگر دوبارہ دیکھیں, اپنی ریویل کریں اپنی لائف میں, ہم ان سبجیکٹ میں آج بھی ویک ہیں جن سبجیکٹ کے ٹیچر اچھے نہیں تھے. اب وہ ڈیفیشنسی ہماری نہیں ہے, ادروائز وہ ڈیفیشنسی اس ٹیچر کی تھی جو ہم نے انہیرٹ کی اپنے ٹیچر سے, اور مسلسل اپنی لائف میں لے کے چل رہے ہیں. اور ہم اگر اسی فیلڈ میں ٹیچر بن گئے تو دوبارہ ہم نے اور ستیاناش کر دینا ہے اپنی نیشن کا. تو اس وجہ سے جو ہماری سلیکشن پروسیس ہے, جو ہمارے ہیڈس ہیں انسٹیٹیوٹس کے, ان کو سوچنا چاہیے کہ ایپٹیٹیوڈ کیا ہے اور اس بندے کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے ٹو ورڈ ایجوکیشن. تو اس وجہ سے ایک ٹیچر کو ایک کمپریہنشن اور پورا ہونا چاہیے. پھر وزڈم. اب پرابلم یہ آ گئی ہے کہ بہت زیادہ آپ نے نا جلدی میں پولیٹکس پریشر کی وجہ سے یا کوئی اور طریقے کی وجہ سے بہت آسان ہو گیا کہ جلدی آپ پی ایچ ڈی کر لیں اور جلدی میں آپ چیئرمین پروفیسر بن جائیں. اس سے وزڈم آپ کے پاس نہیں آتی. اگر 35 سال 38 سال 40 سال کا اگر پروفیسر یا چیئرمین بیٹھ جائے گا تو اس کے بعد وہ وزڈم نہیں ہوگی جو 50 سال 55 سال کی ہوگی. میں کوئی اس کی مخالفت نہیں کرتا کہ کسی کو پروموشن نہ ملے یا کسی کو سیلری دینے کے یا تنخواہ بڑھانے کے کوئی اور بھی طریقے ہیں, لیکن جو پروفیسر ہوتا ہے ہی پروفیسز دا نالج اینڈ دا سبجیکٹ, اس میں وہ جو وزڈم ہے وہ نہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ٹارگیٹ. دوسرا ہمیں جو سیٹ بیک ملا ہے اکیڈمیا میں وہ یہ ملا ہے کہ جلدی جلدی پروفیسر بن گئے, اس کے بعد ان کے پاس کوئی بھی ٹارگیٹ نہیں ہے, کوئی ایمبیشن نہیں رہا کہ یار مجھے ریسرچ پیپر لکھنے ہیں, مجھے کوئی پروجیکٹ بنانا ہے, مجھے کوئی اتنی پبلیکیشن کرنی ہے تاکہ میں آگے جا کے, کیونکہ اس کو زیادہ زیادہ کیا بننا تھا پروفیسر, وہ بن گئے, بس بات ختم ہو گئی. اس کے بعد زیادہ تر تو ہمارے جو دوست ہیں وہ پڑھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ میں چیئرمین بن گیا پروفیسر تو اب میں جا کے لیکچر کیوں ہوں. یہ کڑی حقیقتیں ہماری جو سوسائٹی کی ہیں اور اکیڈمیا کی ہیں, ان کی نشاندہی بہت ضروری ہے, اور اس کو نشاندہی کر کے ان کو سدھارنا بہت ضروری ہے, ورنہ ہم بہت برے طریقے سے پٹ جائیں گے. پھر جب ایگزام کا ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم پھر ٹیچر کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے. کسی پچھلے زمانے میں ویٹرنری فیکلٹی کے اندر پاس ہونا بہت ہی چیلنجنگ تھا. پوزیشن ہولڈر ہونا یا سپلی نہ لگنا تو ایک بڑی بات تھی, لیکن پاس ہونا بھی بڑا یہ تھا. اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, ایک دفعہ کسی کو فیل کر دو, 2 مرتبہ 3 مرتبہ, پھر کوئی نہ کوئی سفارش آ جاتی, پریشر آ جاتا ہے, وہ اسٹوڈنٹ آ کے منتیں کرتا ہے, سمجھ جاتے ہیں اور آپ اس کو پاس کر دیتے ہو. جب وہ فیلڈ میں آتا ہے, جب ہم کمیشن کا ایگزام لیتے ہیں تو لٹرلی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو دکھ ہوتا ہے اتنا کہ ایون جن اسٹوڈنٹ کو میں نے بھی پڑھایا ہوگا وہ سیل تک نہیں بتا سکتے, نیوکلس تک نہیں بتا سکتے, کروموزوم تک نہیں بتا سکتے. ان کو یہ نہیں پتا کہ مسل کیا ہے, ٹیشو ٹائپ کیا ہے, ان کو بریڈس کا نہیں پتا.
تو الٹیمیٹلی وہ سیکٹر کو کیا کنٹریبیوٹ کریں گے. واٹ یو سو سوشل یو. جو آپ بوائی کریں گے وہی آخر میں آپ کو فصل ملے گی. آپ اگر جہالت کے بنیاد پہ چیزوں کو لیں گے تو پھر سیکٹر میں تو وہی رزلٹ آئے گا. تو پھر جب فیلڈ میں آتے ہیں تو پھر اب جا کے جب نئے ہمارے ویٹنری آفیسر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ابھی ہمیں تو ٹریننگ چاہیے. کس کی بھائی؟ انجیکشن لگانے کی, ویکسین لگانے کی, ریسرچ کرنے کی. تو پھر یونیورسٹی کے وجود کے اوپر بہت سوال نشان ہو جاتا ہے. اور بحیثیت پی وی ایم سی جہاں پہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس آرگنائزیشن کو بھی, تو ہمارے لیے بڑا ایشو ہو جاتا ہے کہ جب یونیورسٹی سے ایک فارغ ہو جاتا ہے تو یونیورسٹی ایک اپرووڈ انسٹیٹیوٹ تھا ہمارے لیے, اتھورائز بورڈ جو بھی ادارے جہاں سے, اس کے بعد یونیورسٹی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پاکستان ویٹرنری میڈیکل کاؤنسل کا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ رجسٹر کر کے ٹھپا لگا کے وہ ان کو سرٹیفکیٹ دیتی ہے اور کارڈ دیتی ہے کہ آج کے بعد یہ ہی از ایبل ٹو پریکٹس. اب اگر اس نے کوئی غلط کیا, جانوروں کو نقصان دیا یا پبلک ہیلتھ کو تھریٹ کیا, تو رسپانسبلٹی اب یونیورسٹی کے بعد پھر پاکستان ویٹرنری میڈیکل کاؤنسل کی بن جاتی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ کو میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ بھائی کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ کو جو بھی ٹاسک مل رہا ہے اس کو آپ دلی طور پہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ 100% دیں تو آپ بہتر اسٹوڈنٹ بن سکیں گے. جب بہتر اسٹوڈنٹ بنیں گے تو فارغ ہونے کے بعد پھر آپ بہتر پروفیشنل بن سکیں گے. اب پروفیشنل کنٹریبیوشن آپ کی نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے تو سیکٹر تو گرو نہیں کر پائے گا. سیکٹر کے اندر اپنے ایشوز ہیں. اگر اوور آل سیکٹر کو دیکھا جائے تو سیکٹر کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. اگر اس میں یہ ہیومن ریسورس والا بھی ایشو جو ہے وہ بھی فٹ کیا جائے. ہم اس پر واپس آئیں گے ہیومن ریسورس پر کہ ہیومن ریسورس کس طرح لائیو اسٹاک انڈسٹری میں امپیکٹ کرتی ہے. لیکن اس وقت ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ لائیو اسٹاک انڈسٹری اس میں دنیا میں اور خصوصاً سندھ میں, پاکستان میں کیا امپورٹنسز ہیں اور کیا رول پلے کر رہی ہے. کبھی ہم سنتے ہیں کہ پاورٹی پر اس کا رول ہے, کبھی ہم سنتے ہیں کہ انفلیشن پر اس کا رول ہے, کبھی ہم سنتے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی پر اس کا رول ہے. تو آپ کی بیسس پر وہ گلوبلی ورلڈ کس طرف جا رہا ہے اور انڈسٹری کو کیسے کہاں ہونا چاہیے اور کہاں پر ہے. دیکھیں دنیا کے اندر لائیو اسٹاک کی ڈفرینٹ اہمیتیں, ہر نیشن جو ہے نا وہ اپنی نیڈس کو دیکھتے ہوئے لائیو اسٹاک کو پروموٹ کرتی ہے. پھر جغرافیکل لوکیشن, ویدر کنڈیشنز, سیزن اور آپ کا ٹوپوگرافی آپ کو کیا پرمیشن دیتا ہے. مثال کے طور پہ آسٹریلیا اب لائیو اینیمل ایکسپورٹ میں لیڈ کر رہا ہے اور نیوزی لینڈ, کیونکہ وہاں پہ جو ٹوپوگرافی ہے, وہاں پہ جو معاملات ہیں, جو وہاں پہ رین فیڈ ایریا ہے, تو وہاں پہ اتنی پاپولیشن جانوروں کی بڑھ جاتی ہے نیچرل بریڈنگ کے تھرو, تو وہ کبھی کبھی تو ان کو کل کرنے پڑتے ہیں, مارنا پڑتا ہے جانوروں کو تاکہ وہ ایکسیس میں ہو گئے تو اس کو کنٹرول کریں. اب اگر دنیا کو دیکھا جائے ایکسپورٹ میں بیچ میں تو آپ کو یو ایس لیڈ کر رہا ہے ابھی بھی, کیونکہ وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے منظم طریقے سے فارمنگ ہو رہی ہے اور وہیں سے جو ہے نا وہ آپ کا گوشت آ رہا ہے. برازیل آپ کو ون آف دا بیسٹ ایگزامپل ہے جو لیڈ کر رہا ہے اپنا ایکسپورٹ بزنسز میں, چکن میں, لائیو اسٹاک میں. اور برازیل کوئی بہت پرانا نہیں تھا, انہوں نے 10-20 سال پہلے ایفرٹ کی تھی اور بریڈس کو بھی امپروو کیا اور اس کے بعد یہ لے کے آئے. اور ابھی آپ کے ڈور اسٹیپ پہ یعنی یو اے ای میں آپ کا جو برازیلین چکن ہے وہ $1 میں آپ کو مل جاتا ہے. ہم نہیں بیچ پاتے یو میں, یہ خاص طور پہ دبئی کے اندر ہمارا چکن ہم نہیں بیچ پاتے, وہ برازیل والا وہاں پہ کاٹ کے فروزن کر کے وہاں پہ پہنچا دیتا ہے. مٹن ہم کر رہے تھے, مٹن اپنا لوکل ہے ہمارا, اتنا ایکسپینسو ہو گیا, پروڈکشن نہیں ہے, تو اب وہ بھی فیزیبل نہیں رہا. تو ایک طرح سے تو وہ اینگل ہے جو انٹرنیشنل پرسپیکٹس میں. انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو لائیو اسٹاک کی بہت زیادہ اس وجہ سے اہمیت ہے کہ نیوٹریشنل نیڈس جو ہیومن کی ہیں وہ لائیو اسٹاک کے بغیر پوری نہیں ہوتی. جو پروٹین ہے, ملٹی وٹامنس ہیں, جو اسینشیل فیٹی ایسڈس اور امائنو ایسڈس ہیں, وہ آپ کی لائیو اسٹاک کی جو ہے نا کوالٹی فوڈ کے تھرو آتے ہیں, میٹ, ملک اور ایگ کے تھرو آتے ہیں. تو دنیا جو نیشنس ہیں, جو ڈیولپڈ نیشنس ہیں, وہ اپنی ریکوائرمنٹ کو جانتے ہوئے وہ اتنی ہی پھر پروڈکشن کر رہی ہیں اپنی بیف کی کنزمپشن. اگر لیڈنگ کنٹریز دیکھیں, کینیڈا ہے, یو ایس ہے, یا اس طرح کے ڈیولپ کنٹریز دیکھیں, 140+ kg جو ان کی کنزمپشن ہے پر کیپیٹا پر اینم. اس کا مقصد ہے کہ ہر چھوٹا بڑا انسان 140 کلو گوشت کھاتا ہے سال میں, اور وہ ہماری جو ابھی جو ہماری کنزمپشن ہے وہ 21 ہے, جس میں سے بھی 12 kg ہمارا 12 پوائنٹ سمتھنگ وہ چکن جو ہے نا کر رہا ہے پورا. اور چائنا ہم سے بھی نیچے تھا. پچھلے 5-10 سال کے اندر چائنا کا گراف یوں گیا ہے کہ وہ 80+ kg جو ہے نا وہ پر کیپیٹا میں پہنچا ہوا ہے.
ایوریج ڈیولپ نیشنز جو ہے نا وہ آپ کی 100 kg پلس ہے کنزمپشن، کیونکہ یہی آپ کا فیول ہے، یہی ایندھن آپ کے برین کے لیے، آپ کی انرجی کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے ملتا ہے. تو وہ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسینشیل امینو ایسڈس ہیں جو لائف اسٹاک سے آتی ہیں، فیٹی ایسڈس ہیں، پروٹین کا انٹیک ہے، وہ یہاں سے آ رہا ہے. تو اگر ہماری یہ انٹیک پورا ہوگا تو پھر ہمارا انسان جو ہماری نیشن کا سٹیزن ہے وہ ہیلدی ہوگا، اس کی ہیلدی ہونے کی وجہ سے وہ اچھا اور بہتر کام کرے گا، اور الٹیمیٹلی وہ کنٹریبیوٹ کرے گا نہ صرف سیکٹر کو لیکن نیشن بلڈنگ کو. پاکستان کے اندر پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو ہم کہیں کے نہیں رہے تھے. ہم کبھی 5 سال کسی ایک چیز کو لے کے سلوگن لے کے کبھی انڈسٹری کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کبھی بینکنگ سیکٹر کے پیچھے چلے جاتے، کبھی ہم کامرس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم پروپورشنلی گروتھ نہیں کرتے. ہمارے اکنامی کے پرنسپلز جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں. ہمارے میکرو اکنامکس جو انڈیکیٹرس ہیں وہ پورا ریلائی کرتے ہیں مائکرو کے اوپر، اور مائکرو کی ہماری انڈیکیشن جو ہے نا وہ پراپر نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی یہ ہے کہ رورل جو ہے، رورل کے اندر جتنی بھی ڈائنامکس آئیں اس کے اندر اب لائیو اسٹاک از اے سنگل موسٹ ہائیسٹ سیکٹر. پہلے تو ایگریکلچر یعنی کراپ سیکٹر تھا. اب کراپ سیکٹر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دیٹ از کنٹریبیوٹنگ 38%. 6 مہینے میں آپ کو فصل ملتی ہے. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کبھی پانی کسی کے پاس صحیح نہیں، کبھی سوائل نہیں ہے، کبھی سیڈ صحیح نہیں ہے، کبھی فرٹیلائزر صحیح نہیں مل رہا، کہیں ہمیں ویدر آؤٹ ہو جاتی ہے، کبھی پانی کی پہنچ نہیں ہوتی، پانی ٹائم کے بعد آتا ہے. تو الٹیمیٹلی جو کراپ سیکٹر کا کنٹریبیوشن تھا وہ ریڈیوس ہو گیا لوگوں کی لائیولیہوڈ میں. لوگ شفٹ ہوئے لائیو اسٹاک کی طرف، اور لائیو اسٹاک جو ہے دیٹ از بیکم 62% آف دی کنٹریبیوشن ٹوورڈ دا ایگریکلچر کمیونٹی. اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کا دن بدن کا جو انحصار تھا وہ لائیو اسٹاک کے اوپر زیادہ بڑھ گیا. مثال کے طور پہ آپ گندم اس دفعہ اچھی پرائس دے رہے ہیں، لیکن ورنہ چاول گندم آپ جو ہے نا گرو کرتے ہیں. 6 مہینے کے بعد فصلات کی آتی ہے، 4 مہینے 5 مہینے کے بعد آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی مجھے کیا ملے گا الٹیمیٹلی. لیکن لائیو اسٹاک اگر آپ ایک بفیلو بھی گھر میں رکھتے ہیں اور وہ 8 سے 10 لیٹر اگر اچھے نسل کی رکھتے ہیں تو 4 سے 5 لیٹر اس کا آپ اگر دودھ جو ہے نا وہ روزانہ بنیاد پہ اس کے چارے کے لیے استعمال کر دیں، اور 2 لیٹر آپ گھر میں کنزیوم بھی کر لیں جو آپ کی نیوٹریشن نیڈس کو پورا کرے گی. رات کی روٹی عام طور پہ جو دیہات میں، گاؤں دیہات میں وہ لوگ دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں، صبح لسی کے ساتھ کھاتے ہیں، تھوڑا مکھن کے ساتھ کھاتے ہیں. باقی بھی آپ کے پاس 4 لیٹر سے بچ جائیں گے جن کو بیچ کے آپ کے جیب میں 400 سے 500 روپیہ روزانہ آ سکتا ہے. اب ایسا کوئی بھی سیکٹر نہیں ہے جو آپ کو 500 روپیہ روزانہ آپ کے جیب میں ڈالے. کراپ سیکٹر بھی ہے وہ روزانہ نہیں ڈالتا، وہ 6 مہینے میں وہ بھی آپ کو پتہ نہیں اگر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کوئی اٹیک ہو گیا، کوئی ڈیزیز کا ہو گیا، کوئی سیڈ آپ کو اچھا نہیں ملا کوئی، تو آپ رہ جاتے ہیں. تو پھر لائیو اسٹاک بیکمس لائیولیہوڈ. لائیولیہوڈ یعنی رورل میں، دیہات میں لائیو اسٹاک کے بغیر لائیولیہوڈ کا کانسیپٹ یعنی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو اس وجہ سے رورل کے اندر جو ہے، دیہات کے اندر لائیو اسٹاک ہیز بیکم اے سنگل لارجسٹ اکنامک سیکٹر جو ان کی لائیولیہوڈ کو لے کے چل رہا ہے. اب معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کی چیز، آپ کی زندگی کسی سیکٹر کے ساتھ، کسی ایک کمیونٹی کے ساتھ جڑ جائے، کسی ایک پروڈکٹ کے ساتھ جڑ جائے، تو آپ اس پروڈکٹ کو ہر سطح پہ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ بھئی لائیو اسٹاک کیوں ہے، کہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ فوڈ سیکورٹی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اکانومی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ لائیولیہوڈ ہے، کبھی کہتے ہیں پاورٹی ہے، ریشن ہے. یہ سب کے سوالات اس میں ہیں کہ الٹیمیٹلی لائیو اسٹاک ہیز بیکم اے لائیولیہوڈ، اور لائیولیہوڈ کے لیے جتنی بھی فیلڈس ہیں اس کا جواب آپ کو لائیو اسٹاک سے ملے گا. تو اس وجہ سے لائیو اسٹاک کہیں پہ ہمیں فوڈ سیکورٹی کی ضمانت ہے، کہیں پہ ہمیں پاورٹی ایلیویشن کی ضمانت ہے، کہ کہیں پہ آپ اگر اس کو لائیو اسٹاک کو دیکھیں تو آپ کو ایک اچھا سا ایک ریسورس، کہیں پہ آپ بینک کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ اگر کرافٹ نے کچھ نہیں کیا تو آپ بھائی جائیں، آپ 4-5 جانور اور بیچ دیں، آپ کے پاس جیب میں آ جائے گا. خدا نہ خواستہ کسی فیملی کے ساتھ کوئی مس ایپ ہوتا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا تو پھر لائیو اسٹاک کو بیچ دیتا ہے، تو آپ کو کیشیبل ایک انکم مل جاتی ہے. تو ایز ایک ڈپازٹ، بینک ڈپازٹ ہے آپ کے لیے لائیو اسٹاک. تو اس وجہ سے لائیو اسٹاک کو مختلف شعبوں میں مختلف کی طرف مختلف نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ لائیو اسٹاک ہیز بیکم الٹیمیٹ ریسورس فار دا لائیولیہوڈ. بالکل صحیح کہا آپ نے. اصل میں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس ڈیٹا ہوگی، آپ کے پاس ڈیجٹس ہوں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کرنٹ چیلنجز میں جو اسمال فارمرز کا ریشو تھا وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے ڈفرینٹ چیلنجز کی وجہ سے. کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ اسمال فارمر جو ہے وہ اس ٹائم فیس نہیں کر پا رہا ہے ان چیزوں کو.
تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمال فارمر جو ہے وہ اپنی اینیمل سیل کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی پاپولیشن ہو رہی ہے بفیلوز کی وہ بھی ہو رہی ہے. تو اس میں لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کا ایریا آف انوویشن کیا ہے، ایریا آف امپرومنٹ کیا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ورک ہونا چاہیے جو اس چیزوں کو کوشش ہم اپنی سطح پہ کر رہے ہیں. ریسورسز کی بہت کمی ہے. مثال کے طور پہ ایز اے لائیو اسٹاک سندھ کو دیکھا جائے، ہم پوری گورنمنٹ کی جو بجٹری ریسورس ہیں اس کا ہم 0.6% ہے. ادروائز ہمارا جی ڈی پی کنٹریبیوشن 12% ہے. تو اب ہماری جب لائیو اسٹاک کی کنٹریبیوشن پروونشل یا نیشنل جی ڈی پی میں 12% ہے، تو پھر اس میں انویسٹمنٹ بھی تو 12% ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ انویسٹمنٹ کی فگر دیکھیں تو وہ 0.6% کمٹمنٹ ہوتی ہے. پھر ہم بٹس اینڈ پیسز میں پیسے ہمیں ملتے ہیں، پھر ہم وہ یوٹیلائز کتنا کرتے ہیں، دیٹس ہارڈلی 50% اور 60-70%، دیٹس 0.4%. تو جب اکانومی میں آپ کی کنٹریبیوشن 12% ہو اور آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس سیکٹر کے اندر یا جو پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ ہے وہ 0.4% ہے، تو آپ بہت بڑی امید گورنمنٹ ریسورس سے نہیں لگا سکتے. تو ایک تو یہ ہے. تو اس وجہ سے لائیو اسٹاک کے اوپر جو بھی ہم سروس اورینٹیڈ بن گئے ہیں، جتنے بھی ہو سکتا ہے ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی اس لیول پہ ہم جا کے کسی کا نقصان ہو گیا، کسی کو سبسڈی دینی ہے، کوئی بڑی لیول پہ چینجز کرنی ہے، بریڈ امپرومنٹس کرنی ہے، یا فارمنگ کمیونٹی کو فارم بنانے دینے ہیں، یا کوئی بڑا انقلاب لانا ہے، تو وہ تو اب اس اسٹیج پہ ہم نہیں گئے کیونکہ فائنینشیل ریسورس بہت کم ہے. اگر اس کو ریویو بھی کریں تو اگر دیکھیں تو گورنمنٹ کی جب فیڈرل گورنمنٹ تھی اور پھر لائیو اسٹاک فیڈرل ڈپارٹمنٹ بھی تھا، تو اس ٹائم من فال کی جو ایگریکلچر لائیو اسٹاک کی بجٹ تھی وہ 23 بلین کے قریب تھی. تو سندھ پروونس کو ان ٹرمز آف اے کائنڈ کیش نہ بھی ملے، لیکن جو پروجیکٹس ہے اس کی سلسلے میں ہمیں کوئی 3-4 بلین کی ہمارے پاس انویسٹمنٹ آ جاتی تھی سیکٹر میں. اور اس ٹائم جو ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو تھا دیٹ واز مور دین 5 بلین. کسی زمانے میں اسپیشل بھی گرانٹس ہو کے 8 بلین تک پہنچا تھا. اب وہ 8 بلین اس زمانے کے 2007-8 کی بات کر رہے ہیں، اور آج کا 8 بلین دیکھیں بہت زیادہ فرق ہے. اس زمانے کا 8 بلین جو ہے نا آج کے 80 بلین کے برابر ہے. تو ہوا یہ کہ ہمارا سیکٹر دن بدن جو فائنینشیل جو پبلک فائنانسنگ تھی، گورنمنٹ کی فائنانسنگ تھی، وہ ریڈیوس ہو گئی. ایک تو 18th امینڈمنٹ کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کی ریسورسز ختم ہو گئے ہمارے پاس، تو وہاں سے زیرو فنڈنگ ہو گئی. لیکن ہمارے برڈن فنکشنز بڑھ گئے، جتنا کام ہمارا بڑھا اتنی بجٹ ہمیں نہیں ملی. الٹا یہ ہوا کہ بجٹ دن بدن کٹ ہوتی گئی. 8 بلین کا پورٹ فولیو جا کے 4.2 پہ پہنچا، پھر 3.2، پھر 2.8 بلین، پھر 2.7 بلین، پھر 2.3 پہ پہنچا، 2.1، 1.8، 1.1 بلین تک جا کے پہنچا. اب جا کے 2 بلین ہوا ہے. تو آپ امیجن کریں آج کا 2 بلین اور 2007 کا 8 بلین تو کیا ہوتا تھا. آج کل تو ہمارا یہ حال یہ ہے کہ ہم صرف مینٹیننس میں پورے ہیں. اس میں ود ان لمیٹیڈ ریسورسز ہم جتنی مدد کر سکتے ہیں ہم نے بہت زیادہ موبلائز کیا ہوا ہے اپنے ریسورسز کو. ڈپارٹمنٹ کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیٹسفائی کر سکیں. نیڈس بہت زیادہ ہیں، ریسورسز بہت کم ہیں. نمبر 2 پہ ہم آتے ہیں کہ بھائی چلو دنیا میں ضرور نہیں کہ گورنمنٹ اسپینڈنگ ہو ہر جگہ، لیکن پھر فائنینشیل انسٹیٹیوٹس بینکس کرتی ہیں. ہمارا ایشو دوسرا ہے جو آپ کے سوال سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے یہاں 91% جو فارمر ہے وہ سبسڈائز، یعنی وہ ہی ہے جو ٹریڈیشنل فارمر ہے، کنونشنل، 1-2-4 بھینسوں والا اور 5-8 جو ہے چھوٹے جانوروں والا. اب اس کے پاس کولیٹرل نہیں ہے. ہمارا ریشو یہ بنتا ہے 91% ہمارا ہے وہ فارمر جو چھوٹا جانور ہے، جو چھوٹا فارمر ہے. 7% وہ ہے جو میڈیم کا ہے، تھوڑا سیمی کمرشل ٹائپ ہے، وہ اپنا اینڈس میٹ کر رہا ہے، تھوڑے بہت ان کے پاس پیسے بھی آ رہے ہیں، تھوڑا کمرشل سینس بھی اس کا ہے، تھوڑا پیسے کما بھی رہا ہے. اور پھر 1-2% وہ ہے جو آپ کا کمرشل پہ، خاص طور پہ جو ڈیری سیکٹر ہے پیری اربن میں، بڑے بڑے شہروں کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی بفیلو کیٹل کالونیز یا ہیں، تو وہ وہاں سے آپ کا اربن یا 2-4 کارپوریٹ فارمز ہو گئے، کچھ کمپنیوں کے جو نان گورنمنٹ کمپنیاں ہیں ان کے. تو اگر لائف اسٹاک سیکٹر کو دیکھا جائے تو اس کمیونٹی کے اندر تو 91% جو آپ کا فارمر وہ کنونشنل تھا، اور 7% آپ کا سیمی کمرشل ہے، اور تقریباً آپ کا 1-2% کمرشل ہے. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ سیکٹر کو امپروو کرنے کے لیے دوسرا الٹرنیٹ ہوتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوٹس. فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کولیٹر. 91% آپ کا 89% فارمر وہ ہے جن کے پاس اپنی زمین ہی نہیں ہے.
لائف اسٹاک فارمر, اور زمین کے بغیر آپ کو لون نہیں مل سکتا. تو سیکٹر کیسے گرو کرے؟ 89% آپ کی کمیونٹی جو فارمنگ کمیونٹی ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتی لون کے لیے, بینک لون کے لیے, کیونکہ ان کے پاس زمین ہے نہیں, وہ لینڈ لیس ہے. اور اگر آپ لوننگ پہ جاتے ہیں جو مائکرو فائنانس ہے, مائکرو فائنانس کی 10,000 کی لون میں تو آپ کو کوئی گائے بیس نہیں ملے گی نا, کہ آپ یہ کہیں کہ راتوں رات آپ کو انقلاب لے آئیں گے. تو اس وجہ سے فائنانشیل انسٹیٹیوٹس کی طرف سے لینڈنگ نہ ہونے کے برابر یا سیکٹر میں نہیں ہے. اور اس کا دوسرا ایفیکٹ یہ آتا ہے کہ جو آپ کا جو چھوٹا فارمر ہے, جو آپ کا سوال کیا آپ نے, وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ چھوٹے فارمر کے پاس کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑے ہو جائے. اس کو مجبوری ہوتی ہے 2-4 بھینسیں گائے وہ بیچ دیتا ہے بیچارہ, یا پھر اس کو انکم نہیں ہوتی, یا فل پروفٹ نہیں ہوتا, یا ان کی جو معروضی حالات ہیں اتنی خراب ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ جو چھوٹا فارمر ہے وہ کرا. اور باقی جو بات ہے کہ بھائی بھینسیں کٹ رہی ہیں اور پاپولیشن کی وجہ سے, کیونکہ ہم ہر چیز کھا رہے ہیں, کنزرویشن پہ بہت کم کام ہو رہا ہے, جو ناجائز طریقے سے جو اچھی بریڈ جو ہے نا وہ ہم کھا رہے ہیں. اسی بھی ایک لمبی کہانی ہے کہ ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں. عام طور پہ ہماری گائے بھینس جو ہے وہ 7 پیٹ دیتی ہے اور مرنے سے پہلے 7 بچڑے دیتی ہے. ان میں سے ایک آدھا بچڑا مر بھی گیا تو پھر بھی آپ کے پاس 5 بچڑے ہوتے ہیں, جس میں آن این ایوریج 3 آپ کے فیمیل ہوں گے, 2 آپ کے میل ہوں گے. تو ایک جانور مرنے, اور جو 3 میل تھے 2 میل تھے وہ انہوں کاٹ کھا لیا, پھر 1-2 کم از کم جو ہے نا وہ جانور دودھ والے آپ کو مل جاتے تھے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک گائے بھینس جو پہلے پیٹ کے اندر آتی ہے کراچی, حیدرآباد یا بڑے سینٹرز کے سراؤنڈنگ میں, وہ ایک دفعہ چوائی کر کے اس کو پھر ملکنگ کر کے پھر اس کو ذبح کر دیتے ہیں. اس کا بچہ ہی پہلے بچپن میں ہم ذبح کر چکے ہیں. تو ایک جانور جب مر رہا ہوتا ہے پچھلے زمانے میں, تو اس ٹائم وہ اپنی جگہ 2 جانور 3 جانور چھوڑ کے جاتا تھا, اور 2-3 جانور ہمیں کھانے کے لیے بھی دیتا تھا اپنی جگہ پہ. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسی ہی ماں کو کھا جاتے ہیں, اس کا دودھ نکال کے اس کو کھا جاتے ہیں. تو اس نے ادروائز ہمیں 7 مرتبہ دودھ دینا تھا اپنی زندگی میں, ہم نے ان سے دودھ بھی ایک دفعہ لیا. اس نے اپنی زندگی میں 7 جانور دینے تھے جو بچڑے, جو ہم ان میں سے آدھے کھاتے اور آدھے دودھ کے لیے رکھتے, ان میں سے بھی ہم نے ایک بھی نہیں لیا. اور یہ مسلسل پریکٹس ہم 10-20 سال سے. سر یہاں فارمرز کہتے ہیں کہ ہم اس ریسورسز کو ہم مینٹین نہیں کر سکتے, اس کے اخراجات, نان پروڈکٹیو اینیمل کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے. ڈیفینیٹلی آپ کی بات صحیح ہے, اس میں گورنمنٹ کو آگے آنا ہوگا, کیونکہ سب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہماری, اگر میں کہوں گا تو بہت زیادہ لوگ ہنسیں گے کہ یہ ریلیونٹ کیسے ہو گیا. ریلوے سسٹم نے پورا آدھے ہمارے لائف اسٹاک کو تباہ کیا. ریلوے سسٹم وہ اب بھی پریشان ہوگی کہ ایسے کیسے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنی بھی یہ گائے بھینسیں آتی تھیں, وہ جب ان کی ملکنگ ہو جاتی تھی تو پھر ایک نام تھا مال گاڑی. مال گاڑی مال کی وجہ سے نام پڑا تھا, اس وجہ سے نہیں کہ وہ اور سامان لے کے جا رہی ہے. تو مال گاڑی میں آپ اپنی گائے بھینس چڑھا دیتے تھے, وہ جاتی تھی واپس دادو, جیکب آباد, کندکور, کشمور, خیرپور, باولپور, پنجاب کے مختلف ساہیوال علاقوں میں, واپس وہاں پہ ریبریڈ ہو کے پھر تیار ہو کے پھر واپس آ جاتی تھی. اور اس کو آپ 1-2 ہزار روپے میں آپ کی جانور بھی پیچھے چلا جاتا تھا, کیونکہ اس پہ سبسڈی ہوتی تھی. گورنمنٹ نے پہلے ہی اناؤنس کی ہوتی تھی کہ مال گاڑی کے اندر آپ جانور چڑھا دیں اور اتنے پیسے کو, بہت نامنل چارجز سے. اب ریلوے سسٹم ہمارا تباہ ہو گیا, تو اب جانور واپس کیسے جائیں؟ تو پھر ٹرانسپورٹ ہے, پھر آپ کے ڈیزل انجن کے اوپر جو بڑے بڑے ٹرک ہیں, اب ٹرک کی ڈیزل اور ٹرک بتا دو اتنے ایکسپینسو ہو گئے ہیں کہ لاجسٹک کاسٹ اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک جانور کو واپس بھیج کے ادھر کھلا چلا کے پھر دوبارہ لے کے آنے میں بہت زیادہ ایکسپینسو پڑتی ہے. اور آسان بھی ہے کہ پھر اس کو کاٹ کے ہم کھا جاتے ہیں. اس کو بچڑے کو ہم نے پہلے کاٹ دیا, اس کو دودھ نکال کے ایک دفعہ جو 7 مرتبہ دینی تھی ایک دفعہ ہم نے دودھ لیا, پھر ہم نے آخر میں اس کو کاٹ کے کھا گئے, جو عام طور پہ اس نے 7 بچڑے دینے تھے. تو اس وجہ سے بہت زیادہ ہمارے پاس پرابلم ہے. اس کے اوپر لیجسلیشن ہونی بھی چاہیے, بہت زیادہ ہم بات کر بھی رہے ہیں, لیکن کچھ مفاد پرست ٹوڑے ہوتے ہیں جو تھوڑے مفاد کے لیے ہمارا قومی بہت نقصان کر رہے ہیں. کل اگر ہم بہت زیادہ ڈیفیشینٹ ہو گئے تو یقین مانیں ہمارے پاس لوگوں کے پاس ابھی قوت خرید نہیں ہے کہ 2-4 کلو گوشت خرید کے پھر اپنے گھر میں جا کے پکائیں. کل یہ بھی نوبت نہیں رہے گی تو ہماری میل نیوٹریشن اسٹینڈنگ بہت برا حال ہوگا ہمارا. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. اچھا, اس کے ساتھ سر ڈفرینٹ سوشل میڈیاز میں ہم یہ سنتے ہیں کہ بجٹ کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. جو لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ میں بجٹ آتا ہے, جو ریسورسز آتے ہیں, اس کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. وہ اینڈ کسٹمر تک, ایک اینڈ کنزیومر تک جو حق رکھتا ہے اس کا, وہاں تک نہیں پہنچتے. اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کانفلکٹ ہے یا یہ مس کنسیپٹ ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, سب سے پہلی بات اس کے ساتھ ایک کچھ
لوگوں کی یہ امید بھی ہے کہ نذیر صاحب یہ ساری چیزیں بہتر کر دیں گے. ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات ہے کہ میں ایک موازنہ آپ کو کہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بات آ کہاں سے رہی ہے. سب سے پہلے تو بجٹ اتنی ہوتی ہی نہیں ڈپارٹمنٹ کے پاس جتنا لوگ ازیوم کر لیتے ہیں کہ اتنے ارب خرب آ گئے اور سب کھا گئے. نمبر 2 پہ یہ ہے کہ بجٹ کی بات وہ کر رہا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بجٹ ہوتی کیا ہے، اس کو یوز کس قانون کے تحت یوز کیا جاتا ہے، اس کے اوپر مانیٹرنگ کتنی ہے، اس کے اوپر آڈٹ کتنی ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے فائنانس نے کتنے کنڈیشنز لگائے ہوتے ہیں، اس کو ٹریجری نے کتنے کنڈیشن لگائے ہوتے ہیں، پھر اینٹی کرپشن سے لے کے جتنے ادارے ہیں اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ ایک ایک روپیہ ایمانداری سے ہو. ہاں اگر کوئی رپورٹ آپ کو ان اداروں سے ہو پھر تو وہ کریڈیبل ہے کہ وہ بندہ مان سکتا ہے کہ چلو یار. عام طور پہ آپ کی رپورٹ اس بنیاد پہ ہوتی ہے جس کا کوئی نام ہی پیچھے نہیں ہوتا، اور ایک بندہ جس کو نہ گورنمنٹ سسٹم کا پتہ ہے، نہ اس نے جاب کی ہوتی ہے، نہ بجٹ ریلیز کرائے ہوتے ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے یا بتا رہا ہوتا ہے کہ اتنے فنڈ آئے اور اتنے ہضم ہو گئے. ٹھیک ہے، جن کو نہ اس چیز کا ہی پتہ ہے کہ بھئی کون سی چیز کیسے خریدی جاتی ہے. عام طور پہ جرنلسٹ جو جرنلزم کریں اس سے زیادہ وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ پہ آپ اگر یہاں پہ آگے بیٹھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ بجٹ کیسے یوٹیلائز ہوتی ہے، ٹینڈر کیسے کار ہوتے ہیں. ایک منظم ایک سسٹم ہے گورنمنٹ کا جو ورلڈ بینک کے ساتھ انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ مل کے مسلسل اس کو بہتر ٹرانسپیرنٹ بناتی ہے. ہاں کہیں نہ کہیں پہ تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی، ہم سمجھتے ہیں، اس کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی. اور کرنٹ جو یہ چل رہا ہے رجیم، اس میں تو منسٹر لائف اسٹاک مفتی عبدالباری بتاوی صاحب نے بہت حد الامکان کوشش کی ہے کہ اس طرح کی جو معاملات ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں، اور کافی حد تک ہم اس پہ قابو پا چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہر بندہ جس کو 2 روپے چاہیے، یا جو ایک لفافے والا بندہ ہوتا ہے اس کو 2 روپیہ نہیں ملتا، اور یا کسی کو 2 روپے کرپشن کے طور پہ چاہیے، وہ آپ کو لیبل کر دے. اگر آپ کی ایمانداری کا سرٹیفکیٹ وہ بندے بانٹ رہے ہیں جن کو خود کو نہیں پتہ کہ ہم کس حال میں ہیں، یا پھر بجٹ کیا ہوتی ہے، یا گورنمنٹ جاب کیا ہوتی ہے، یا کہاں پہ کام کرتے ہیں، کیسے بجٹ آتی ہے کسی کی، تو پھر تو ہم سنی سنائی باتوں پہ چلیں گے تو پھر مس لیڈ ہوتے ہیں. تو زیادہ تر مسکنسیپشن ہے، ایسے بالکل بھی نہیں ہوتا. جتنی بجٹری ایلوکیشنس ہیں اس میں ڈپارٹمنٹل چیکس اتنے ہوتے ہیں کہ آپ کے ڈائریکٹرس ہوتے ہیں، پھر ڈی جی اوپر بیٹھا ہوتا ہے، سیکریٹریز ہوتے ہیں، پھر ودن انٹرنل آڈٹ ہوتی ہے، پھر ایکسٹرنل آڈٹ ہوتی ہے. مختلف منظم طریقے سے جو ہے نا وہ طریقہ کار مرتب کیا جاتا ہے. ایک بات تھی پہلے جو ہمیں ماننی چاہیے کہ ہماری کچھ ویکسین میڈیسن جو ہے نا وہ جا کے سیل ہوتی تھی. ہم نے اس کو کوشش کی کہ جتنی ایکسپینسو ہیں ایکسپینسو ہی سیل ہوتی ہے. میں نے آتے ہی پہلے دن یہ آرڈر کیا منسٹر صاحب سے پالیسی لے کے اور سیکریٹری صاحب سے اجازت لے کے کہ 1000 والی جو بھی پروڈکٹ ہوگی وہ لگ کے اس کا جو خالی وائل ہوگا یا باٹل ہوگی واپس ہوگی ڈپارٹمنٹ میں. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ سیل آپ کی کافی 90% ریڈیوس ہو گئی ہے. اور پھر دوسرا ہم نے کیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی پریشر ڈالتا تھا ہم اس کو دوائی دے دیتے تھے، وہ جا کے اپنے جانوروں میں لگاتا ہے، اس کے پاس جانور ہوتے بھی نہیں تھے تو وہ اسٹور پہ جا کے بیچتا تھا، پھر ظاہر گورنمنٹ ہی بدنام ہوتی تھی. اب ہم نے کہہ دیا ہے کہ جتنی میڈیسن ہے ویکسینس ہیں یا جو بھی ڈرنکس ہیں ملٹی وٹامن تک بھی ہم لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے. ہمارا ڈاکٹر جائے گا، ہمارا پرائیویٹ اسٹاف جائے گا، وہ جا کے خود لگائے گا جو اسی کو پتہ ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ہم نے کافی حد پہ جو اس طرح کی لیکیج تھے ہم نے قابو پایا ہے. اس کے علاوہ ہم ابھی انٹرنیشنل سافٹ ویئر ایک بنوا رہے ہیں جو 1 سال کے اندر ریپلیس ہو جائے گا، جس کے اندر جو اسٹاک ہیں وہ ہر ایک کو اویلیبل ہوں گے، ہمیں کو پتہ ہوگا. فارمر اس کی تصدیق کرے گا کہ بھئی ہمیں یہ ویکسین لگی یا نہیں لگی ہے روبو کال کے ذریعے. زبردست، بہترین. اچھا، یا پروفیشنلز جو بیٹھے ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ جابس ملے گی اور ہمارا رائٹ ہے گورنمنٹ جاب. ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ انٹرپرینیورشپ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور پرائیویٹ کمپنیز کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے میں. تو اس پر آپ کیا میسج دیں گے ویٹرینس کو کہ ان کا کیا رول ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ انٹرپرینیورشپ پر کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری جو کیونکہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اور بنیادی طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کام بہت کم کریں، ہم اپنے آپ کو بلیو نہیں کرتے، ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یار پتہ نہیں جاب ہماری چھوٹ جائے گی. جب مجھے پتہ ہے مجھے اتنا پوٹینشیل ہے، جب مجھے پتہ ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اتنا پیسے کما سکتا ہوں، تو خواہ میں گورنمنٹ کے پیچھے کیوں لگوں گا. آن این ایوریج اگر دیکھیں تو گورنمنٹ کے پاس 5 لاکھ، سندھ گورنمنٹ کے پاس 5 لاکھ نوکریاں ہیں اور ہم تقریباً 50 ملین کے قریب لوگ ہیں. اس کا مقصد ہے کہ کسی بھی 100 انسانوں کے اوپر 1 نوکری نہیں کر سکتی ہے، اور لائف اسٹاک کے حساب سے دیکھی جائے تو وہ پرسنٹیج بہت کم ہو جائے گی.
تو اگر 100 ویٹنرین سے اس میں سے ایک کو ملنی ہے تو 99 صرف اس سہارے رہے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ جب تک جاب نہیں دے سکتی تو تب تک نہیں ہو سکتا. ایسے نہیں ہے. گورنمنٹ کوئی امپلائمنٹ ایجنسی نہیں ہوتی. گورنمنٹ ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جس میں امپلائمنٹ اور اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. لیکن ہماری گورنمنٹس جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس میں ریسورس بہت کم ہوتے ہیں, ٹیکسیشن ہوتی ہے, پھر ریگولیشن کے مسائل ہوتے ہیں. اس وجہ سے ضرور ہے کہ پھر لوگ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کرنے ہوتے ہیں. دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ 100% جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایگزام ہوں گورنمنٹ کے اندر. پھر گورنمنٹ میں آ کے پھر کافی ہمارے دوست جو ہے نا وہ اس بنیاد پہ کہ بھئی کنفرم ہو گیا, جاب ہو گئی, اب کوئی ہمیں نکال نہیں سکتا تو ہم کام نہ کریں. بنیادی وجہ جو اس کو ہم سوچ کے بیٹھتے ہیں وہ غلط ہے. اس وجہ سے ہمیں پہلے دن ہی انٹرپرینور ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہے, میرے کافی ایسے دوست ہیں ابھی بھی کلاس فیلو ہیں, دوست ہیں جن کو میں خود کہتا ہوں کہ یار آ جاؤ تم اچھے ہو یار گورنمنٹ میں کام کرو. کہتا ہے نہیں بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے. عام طور پہ اگر دیکھا جائے تو کون سا ایسا بندہ ہے جو ابھی 17 گریڈ کی 50,000 روپیہ تنخواہ ہوگی, 50,000 روپے کے چکر میں پورا ایک مہینہ گورنمنٹ کے نیچے ہو کے پھر یہ کام بھی کرے. اس سے بہتر نہیں کہ ایک ریئل اسٹیٹ والا بندہ جو انٹرمیڈیٹ پاس ہے وہ اگر 1 یا 2 ڈیل کرتا ہے تو 50 لاکھ پر منتھ کماتا ہے. اسی طرح ہمارا ویٹنری ڈاکٹر اگر چاہے تو روزانہ منیمم 5,000 کماتا ہے, اور 21 دن جاب کرے یا 30 دن جاب کرے اس کے لیے تو ایشو نہیں ہے. تو اگر 30 دن جاب کرتا ہے تو تقریباً 3.5 لاکھ روپے کماتا ہے. تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا میں بوڑھا ہو جاؤں گا یا کام نہیں کر پاؤں گا یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ جو وسوس ہیں وہ ہماری بنیادی طور پہ ہمارے جو ہے نا وہ گروپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ریزن اس کا یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کے دوران بھی اتنے کانفیڈنٹ نہیں تھے یا ہم اپنے آپ کو بلیو نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے. تو ایک تو یہ انٹرپرینرشپ ہے. دوسرا لائف اسٹاک کے اندر جو ہے نا ہم نے ابھی کچھ پیسے مختص کیے ہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ سے 500 ملین کے قریب. جو ینگ گریجویٹس ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں انٹرپرینرشپ کے لیے. اس کی ہم نے پالیسی بنائی ہے جو ایگزسٹنگ فارمرس ہیں ان کے لیے بھی, جو نئے آنے ہیں ان کے لیے بھی, تاکہ ان کو ہم سپورٹ کریں. ورنہ فائنانشیل ریسورس بہت لمیٹیڈ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے پاس, اور یہ کہہ دینا کہ بھائی ساری جو ہے نا 100% گورنمنٹ میں ایبزارب ہوں گے یہ ممکن نہیں ہے. آخر میں ہم چاہیں گے آپ ایک میسیج ویٹنرینس تک پہنچائیں, پروفیشنلس تک پہنچائیں کہ وہ اپنے آپ کو اس انڈسٹری کے کس طرح قابل کریں اور اس انڈسٹری کو کس طرح سے گرو کریں. سچ کچھ ہے, کام جہاں سے بھی آپ اسٹارٹ کریں کام بہت بڑا گیپ ہے. اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں لائف اسٹاک تو بہت آگے جا چکا ہے. آپ پیٹس کی بات کریں, آپ فوڈ اینیملس کی بات کریں, آپ ریئرنگ کی بات کریں, آپ فارمنگ کی بات کریں, آپ ملک کی کریں, ڈیری کی کریں, میٹ کی کریں, جہاں سے بھی آپ اسٹارٹ کریں گے آپ ایک سینس میں لکیے کہ آپ کے لیے بہت جو ہے نا وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں. دنیا کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اتنا کام ہو چکا ہوتا ہے کہ ایوریج بندہ اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. بس عمل اس بات کی یا ضرورت اس بات کی عمل کی ہے کہ آپ لوگ جہاں پہ بھی ہیں جیسے بھی ہیں اس دن سے اسٹارٹ کریں اور کوشش کریں جس فیلڈ میں آپ اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں اس میں کام کرنا شروع کر دیں اور اپنا 100% دیں. تو میں سمجھتا ہوں پھر سیکٹر میں کنٹریبیوشن وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک تنکا یا پھڑا بن کے پھر سمندر بن جائے گا انشاءاللہ. ایک دن آپ کو منتا بھی ملے گی اپنے کام کے حساب سے, اور اس میں آپ اپنا 100% دیں گے تو آپ کو قدرت کی طرف سے بھی ایک انعام ملے گا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو.